آج ہم طائف کے شہر میں آئے ہیں۔ یہ پتھروں والا شہر ہے، کون سا؟ جو میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مارے گئے۔ طائف کی خوبصورتی کے بارے میں سب لوگ باتیں کرتے ہیں۔ وہاں لے لہاتے کھیت ہیں، کیونکہ یہاں پہ کھیتی کا کوئی تصور نہیں۔ یہاں کی خوبصورتی کس سے پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کی زمین کو زرخیز بنایا، اور یہاں کی زمین غلہ اگاتی ہے، اور یہاں کے فروٹس ہوتے ہیں تو بہت میٹھے ہوتے ہیں، پھل وغیرہ۔ لیکن بہت کم لوگ کہتے ہیں کہ یہ پتھروں والا شہر ہے جو میرے اور آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی میں سب سے دردناک واقعہ کون سا پیش آیا ہے؟ یہ کہہ لیجئے کہ آپ کی زندگی کا سب سے درد بھرا دن کون سا ہے آپ کی زندگی میں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں جب سے اسلام کی دعوت دے رہے تب سے لے کے اپنی زندگی میں بہت تکالیف اور بہت مصیبتوں والے دن دیکھے ہیں، لیکن سب سے زیادہ تکلیف اور سب سے زیادہ مصیبت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ مجھے طائف میں دی گئی۔ میرے اور آپ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف، آپ خود فرما رہے حضرت عائشہ کے سوال پہ کہ سب سے زیادہ تکلیف آپ کو کہاں پہنچی، تو آپ بتا رہے کہ مجھے طائف میں پہنچی۔ ہم مدینہ المنورہ گئے، وہاں کی زیارت کی، احد پہاڑ کے تعلق سے ہم لوگوں نے باتیں کی، اور آپ لوگوں نے احد پہاڑ کے تعلق سے ساری باتوں کو جانا۔ احد پہاڑ پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ کتنے؟ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نعوذ باللہ یہ خبر پہنچی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی شہید کر دیا گیا۔ وہاں آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ مجھے سب سے زیادہ اگر تکلیف پہنچی تو طائف میں پہنچی۔ یہ طائف پھولوں، باغات اور خوبصورت وادیوں والا شہر تو ہے ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس بات کو بھی سن لیجئے کہ طائف پتھروں والا شہر ہے جو میرے آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھے۔ اب طائف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیوں آئے تھے؟ سوال ہے نا کہ طائف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیوں آئے؟ مکہ المکرمہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکے والوں کو 10 سال تک اسلام کی طرف بلاتے رہے اور اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ کتنے سالوں تک؟ 10 سال تک آپ نے مکہ المکرمہ میں محنت کی اور لوگوں کو اعلاء کلمت اللہ کی طرف بلایا کہ ایک اللہ کے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی دعوت دی، دین کی دعوت دی اور اسلام کی سربلندی کے لیے بولا۔ 10 سال ہو گئے، چند ہی لوگ ایمان لے کے آئے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چند لوگ ایمان لے کے آ گئے تو روز ان پہ ظلم، تشدد، ان کے ساتھ دردناک واقعات، ان کو کوڑے مارے جا رہے ہیں، ان کے اوپر سینے کے اوپر چٹانیں رکھی جا رہی ہیں، ان کو سلاخیں ان کے سینوں کے اوپر لگائی جا رہی ہے گرم گرم، اور اس طریقے سے اونٹ کی اوجڑی ڈالی جا رہی ہے، ان کے راہ میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں۔ یہ سارے کام مکہ والوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مٹھی پر جماعت ایمان لے کے آئی تھی ان کے ساتھ کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو طائف کے بارے میں خیال آیا کہ میں نے یہاں مکے والوں کو میں دعوت دیتے دیتے تھک گیا ہوں، اور اتنی ہی چند مختصر سی جماعت ایمان لے کے آئی، لیکن جو ایمان لے کے آئی ان کو تکالیف سے بچانے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خیال آیا کہ میں طائف کا رخ کرتا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تکلیفوں کو دیکھ کے طائف کا رخ کیا اور طائف کی طرف اپنا سفر کیا۔ طائف میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں سے طائف کے لیے نکلے تو طائف کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ سوچ کے نکلے تھے کہ یہاں پہ ایک قبیلہ ہے جس کا نام ہے ثقیف۔ کیا نام ہے؟ ثقیف۔ وہ قبیلہ طاقتور قبیلہ ہے اور وہ قبیلہ بڑا ہے۔ اگر میرے طائف جانے سے وہ قبیلہ اسلام قبول کر چکا ہے تو مکے میں جو ستائے جاتے ہیں، مکے میں جو تڑپائے جاتے ہیں، مکے میں جن کو تکالیفیں دی جاتی ہیں جن صحابہ کو، وہ تکالیف کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام طائف کا سفر کر کے آئے۔ لیکن طائف جیسے ہی پہنچے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا چلا کہ یہاں پہ 3 سردار ہیں۔ کتنے؟ ان 3 سرداروں کے پاس آپ علیہ الصلوۃ والسلام گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے اسلام کی بات کی، اسلام کی دعوت ان کو دی۔ تو ایک سردار کیا کہہ رہا ہے پتہ ہے؟ کہ اللہ کو آپ ہی ملے تھے جس کو نبی بنا کے بھیجنا تھا، آپ کے علاوہ کوئی ملے نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سوال کر رہے ہوں؟ یہ تو نہیں کہ آئیے بیٹھیے تشریف لائیے، کیونکہ عربوں کے اندر مہمان نوازی بہت ہے۔
عرب کسی کی بھی مہمان نوازی میں عرب سب سے آگے مہمان نوازی میں. عربوں کے اندر کوئی بھی آتا تھا اس کی خاطرداری، اس کا خیال اور اس کا احترام کیا جاتا تھا اور اس کو عزت دی جاتی تھی. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کی دعوت لے کے آئے اور پہلے سردار کے سامنے گئے تو کہنے لگا پہلا سردار کہ آپ ہی ملے تھے اللہ کو جس کو نبی بنا کے بھیجا ہے، آپ کے علاوہ اللہ کو کوئی نہیں ملا، نعوذ باللہ. دوسرے کے پاس گئے تو دوسرے نے کیا کہا پتا ہے کہ مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی، مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی. کیوں نہیں کرنی؟ کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں جیسا کہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں تو میں اگر آپ کی بات کا انکار کرتا ہوں تو یہ میرے لیے خسارے کا سبب بنے گی، اور اگر آپ نبی نہیں ہیں اور آپ دعویٰ کرتے ہیں تو پھر مجھے ایسے جھوٹے شخص سے بات نہیں کرنی. ایک نے چھری چلائی، دوسرے نے نشتر چلایا اور تیسرے نے پھر کہا کہ یہ اسلام کی دعوت جو تیسرے کو دی، اس تیسرے نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور آپ کی بات کو نہیں مانا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف میں 10 دن قیام کیا اور 10 ہی دن یہاں کے لوگوں سے، یہاں کے سرداروں سے ملے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سرداروں نے بات نہیں مانی تو یہاں کے لوگوں سے ملاقاتیں کی اور یہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کی اور یہاں کے لوگوں کو دین کی طرف بلایا. پھر کیا ہوا؟ یہاں کے لوگوں نے کسی نے بھی بات نہیں مانی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ کی طرف واپس جانے کے لیے آپ نے سفر طے کیا، اور اس سفر میں آپ کے ساتھ ہم لوگ بس سے کر کے آئے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلام زید بن حارثہ کے ساتھ یہاں پہ پیدل آئے تھے. کتنا دور کا سفر ہے، اور کس لیے آئے تھے کہ صحابہ کو تکلیف نہیں پہنچی، آئے کا قبیلہ ثقیف ایمان لے کے آ جائے. لیکن کسی نے ایمان تو نہیں لے کے آئے، مہمان نوازی بھی نہیں کی، لیکن آخر میں جب آپ جانے لگے تو یہاں کے سرداروں نے اوباشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا. وہ اوباش بات ماننا تو درکنار پیارے آقا کے پیچھے ایسے پڑے کہ آپ کے پیچھے تالیاں پیٹ رہے، آپ کے پیچھے سیٹیاں بجا رہے، آپ کے پیچھے ٹھٹا کر رہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر تکلیف وہ دینے کی کوشش کر رہے تھے جس سے ایک انسان کو تکلیف ہوتی ہے. صف بنا کے کھڑے تھے، جیسے آپ کا گزر ہوا تو پتھروں کی بارش کرنا شروع کر دی. اتنے پتھر مارے پیارے آقا کو کہ پورے سر سے لے کے پیر تک آپ کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا. آپ کے غلام زید بن حارثہ جو آپ کے ساتھ آئے تھے، ان غلام نے دیکھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں طائف والے، تو وہ آپ کو بچانے کے لیے کبھی ادھر آتے، کبھی ادھر آتے، کبھی آپ کے آگے آتے، کبھی پیچھے آتے، لیکن ان کو بھی اتنا زخمی کر دیا کہ دونوں لہو لہان ہو گئے. وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان اوباشوں سے بچا کے تھوڑی آگے لے کے جاتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی آگے جا کے پہنچتے، لیکن اوباش ایسے پیچھے لگے تھے کہ وہ دوڑے چلے آتے اور پھر آپ کو پتھر مارتے، پھر پتھر مارتے، اتنے پتھر مارتے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے چلا نہیں جاتا. آپ تھوڑی دور چلتے اور چل چل کے آپ کو ایسی حالت آپ کی ہو گئی تھی کہ آپ گش کھا کے گرنے لگ گئے تھے. یہ اوباش کیا کرتے پتا ہے؟ یہاں بغل میں سے آپ کا ہاتھ پکڑتے، پھر آپ کو دھکا مارتے اور پھر پتھر مارتے، پھر پتھروں کی بارش کرتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچاتے. انہوں نے باز نہیں آئے اپنے حرکتوں سے، یہ اتنے آپ کے پیچھے آئے اور آپ کو تکلیف دیتے رہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوشی کے عالم میں پہنچ گئے. ایک آپ کو میں نے واقعہ سنایا تھا کہ بدر کے اندر جس کے ہاتھ میں دشمنوں کا جھنڈا تھا، عتبہ کے ہاتھ میں، وہ اس وقت چیف تھا اس کے ہاتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنگ بدر میں اس کے ہاتھ میں دشمنی کا جھنڈا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام طائف والوں سے بچتے بچاتے وہاں پہ زید بن حارثہ آپ کو کندھے پہ اٹھایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک باغ میں لے کے گئے. اس باغ میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے تو آپ کو پتا نہیں تھا وہ کس کا باغ ہے، لیکن اسلام کے سب سے بڑے دشمن کا باغ تھا، وہ عتبہ بن ربیعہ کا. یہاں سے آپ پہنچے، تکالیف اٹھاتے اٹھاتے 10 دن ان کی منتیں کرتے رہے، اسلام کی دعوت دیتے رہے، لیکن ان کا جو سلوک تھا وہ نہیں، اور کس طریقے کا سلوک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس باغ میں پہنچے جس کی زیارت ہم آپ کریں گے ابھی جا کے، اور جس باغ کو ہم دیکھیں گے. یقین سے کہتا ہوں کہ ان ساری باتوں کو آپ دھیان کریں کہ کس طریقے سے پیدل چل کے آئے، کس طریقے سے کہ اسلام کی دعوت دی اور اسلام کے لیے ان کے سامنے گئے، اور مہمان نوازی نہیں کی گئی، وہ سب بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ کے پیچھے اوباشوں کو لگا کہ کس طریقے سے پتھروں کی بارش کروائی. آپ سوچیں، اس کو تصور کریں کہ میرے اور آپ کے آقا کے جس کے
तुफैल इस पूरी कायनात को बनाया गया, जो पूरा निज़ाम जिसके लिए चलाया गया, उसको किस तरीके से दौड़ाया यहाँ पे मीलों, और किस तरीके से पत्थरों की बारिश उस पर की गई। ज़ैद बिन हारिसा आपको जिस बाग में लेके गए तो वो दुश्मन का बाग निकला, उतबा बिन रबिया का। उतबा बिन रबिया ने देखा तो वो भी मुतहय्यर हो गया, और वो भी ये कहने पे मजबूर हो गया कि हाय, ताइफ वालों ने मोहम्मद के साथ ये क्या कर दिया। क्योंकि मक्के वाले तकालीफ तो पहुंचाते थे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम के साथ दो बड़ी ताकतें थी। आपके चचा जो थे अबू तालिब, जो इस्लाम नहीं लेकर आए, लेकिन आप अलैहिस्सलाम के लिए इतनी बड़ी ताकत बन के खड़े थे कि मक्का में उनके होते हुए किसी ने आपको तकलीफ नहीं पहुंचाई। मक्का में दूसरी ताकत कौन थी? आपकी बीवी हजरत खदीजा। इन दोनों के रहते हुए मक्का वालों की ताकत नहीं थी कि आपको तकालीफें पहुंचाएं। लेकिन यहाँ पे उतबा बिन रबिया ने देखा कि ताइफ वालों ने क्या हाल कर दिया। मक्का में आपको तकलीफ नहीं पहुंचाई, आपको सहाबा को तो तकलीफ पहुंचाई, लेकिन यहाँ पे ताइफ में जब उन्होंने देखा तो हाय, मोहम्मद का क्या हाल कर दिया ताइफ वालों ने। आप अलैहिस्सलाम उस बाग में बैठे तो जो जान का दुश्मन है, जिसने जंगे बद्र में इस्लाम की दुश्मनी के लिए, इस्लाम को मिटाने के लिए आगे आया, उसको तरस आ गया, और वो ये बात देखने पे मजबूर हो गया और कहने लगा कि जिसको मैं मिटाना चाहता था, जिसको मैं मारना चाहता था, यह मौका था कि अब यहाँ पे आपको खत्म कर दें, यहाँ पे आपका काम तमाम कर दें। लेकिन उसको तरस आ गया कि किस तरीके से मोहम्मद के साथ सुलूक किया ताइफ वालों ने। उसने अपने बाग के अंदर से अपने जो अंगूर का बगीचा था, उस बगीचे में से अंगूर तोड़े, और अंगूर तोड़ तोड़ के प्लेट में सजाए, और सजाने के बाद वो आपकी तरफ बढ़ने लगा तो उसे पता है कि मैं तो आपका दुश्मन हूँ, मैं कैसे आपके सामने आ सकता हूँ। तो अपने गुलाम, जिसका नाम है अद्दास, क्या नाम है? अपने गुलाम अद्दास को बुलाया, जो मजहबन नसरानी है, उसको बुलाया और उससे कहा कि जो जख्मी शख्स बैठा है ना, इसको जाके ये अंगूर की तश्तरी पेश करो। जब आप अलैहिस्सलाम के पास अद्दास आया और अद्दास ने आपकी हालत देखी, तो आप अलैहिस्सलाम ने जैसे ही वो तश्तरी पेश की तो आप अलैहिस्सलाम को कहा कि आपको कराबतदारी का वास्ता है, ये अंगूर आपको कबूल करने पड़ेंगे। तो जैसे ही आप अलैहिस्सलाम ने वो कबूल करे और इस तरीके से अंगूर का एक दाना उठा के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, तो अद्दास कहने लगा, जो मजहबन नसरानी था, कि रहमान और रहीम यहाँ के लोग नहीं कहते हैं, ये आप क्यों कह रहे हैं? तो आप अलैहिस्सलाम ने अद्दास से पूछा कि तुम कहाँ के हो? तो अद्दास ने कहा कि मैं नैनवा का रहने वाला हूँ। तो बैक वक्त आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि अच्छा, मेरे भाई यूनुस अलैहिस्सलाम के शहर के हो। तो अद्दास चौंक गया एकदम कि आपको हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में कैसे पता? आप नबी अगर बना के भेजे भी गए हैं तो आप तो अभी आए, और यूनुस अलैहिस्सलाम को गुजरे हुए कई वक्त हो चुका है इस दुनिया से। अल्लाह के नबी यूनुस अलैहिस्सलाम को जाए हुए बहुत वक्त हो चुका है, आपको कैसे पता? तो फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो भी मेरे भाई है, उनको वो नबूवत अल्लाह ताला ने दी थी, और मैं भी नबी बना के भेजा गया हूँ, मैं भी उनका भाई हूँ। तो जिस तरीके से अद्दास को ये बात पता चली, तो उसने जो कलीमे शहादत बुलंद किया ना, तो आपको जितनी तकलीफ पहुंचाई गई थी, जितने आपको पत्थर मारे गए थे, जितना बदसलूकी आपके साथ की गई थी, जितनी तालियां पीटी गई थी, जितनी सीटी बजाई गई थी, वो सारी तकालीफ आप भूल गए। सिर्फ एक अद्दास के गुलाम के ईमान लाने की वजह से, एक गुलाम के कलीमे हक बुलंद करने की वजह से आप तमाम बातें भूल गए, और आप अलैहिस्सलाम को गोया अद्दास का ईमान लाना मरहम का काम किया उसने। और आप अलैहिस्सलाम फिर वहां से उठे, और उसके बाद आप अलैहिस्सलाम मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचे। लेकिन देखिए कि ताइफ वालों ने क्या आप अलैहिस्सलाम के साथ सलूक किया। यहाँ किसी ने ईमान नहीं लेके आए, एक गुलाम अद्दास ईमान लेके आया, लेकिन जब आप मक्का पहुंचे तो अल्लाह ताला ने जिन्नातों की जमात को भेजा, और जब जिन्नातों की जमात को आप अलैहिस्सलाम ने दावत दी, तो जिन्नात आप अलैहिस्सलाम के हाथ के ऊपर ईमान लेके आए। और ये तमाम बातें जो मैंने आपको बताई है कि आप अलैहिस्सलाम ने मक्का छोड़ के ताइफ क्यों आए, क्यों ताइफ में आए, और इसके बाद जब आप वापस मक्का गए तो आप अलैहिस्सलाम के पास रास्ते में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहाड़ों के फरिश्तों को लेके आए, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम जब थक के और गशी खा के गिर के जब आपकी हालत ये हो गई, तो आपने अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह, आपने मुझे किन के हवाले कर दिया।
کیا آپ نے نہیں دیکھا ہے اللہ کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتے کو لے کے آئے اور کہا اے رسول اللہ یہ پہاڑوں کے فرشتے کو اللہ نے بھیجا ہے، اگر آپ حکم دیں تو ان طائف والوں کو دو پہاڑوں کے بیچ میں ان کو پیس ڈالیں۔ لیکن قربان جائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ موقع ہے تکلیف دینے والوں کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا، لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اگر یہ ایمان نہیں لے کے آئے تو کوئی بات نہیں، لیکن ان کی نسل ایمان لے کے آئے گی، ان کی نسل ایمان لے کے آئے گی۔ اگر یہ ایمان نہیں لے کے آئے تو آپ کو فرشتہ کہہ رہے پہاڑوں کا کہ ہم ان کو پیس دیں، لیکن فرشتوں سے آپ کہہ رہے کہ نہیں۔ یہ ہے رحمت للعالمین کے اخلاق کہ کس طریقے سے پتھر مارنے والوں کو معاف کیا ہے اور کس طریقے سے تکلیف دینے والوں کو معاف کیا ہے۔ اس طریقے سے یہ واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد جب آپ علیہ السلام گئے تو یہ ساری تکالیف کے بدلے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو دنیا کی سب سے عظیم سیر کروائی، جو کہ معراج کا واقعہ ہے، آپ نے سنا ہے قرآن شریف میں جس کا ذکر ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جس کے بارے میں پورے معراج کا قصہ ہے، جو میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ کبھی وقت ملے گا تو بتاؤں گا کہ وہ معراج کا قصہ آپ علیہ السلام کو تحفتاً اللہ تعالیٰ نے ان ساری تکالیف کو دیکھتے ہوئے دنیا کا سب سے عظیم سفر کروایا، ساتوں آسمان کا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا اور وہاں پہ کتنے مقامات، کتنے آسمانوں پہ آپ کو سیر کروائی اور کیا کچھ آپ کو دکھایا، بہت تفصیلی واقعہ ہے، انشاءاللہ وقت ملے گا تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔